بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وهو الذی يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السیئات وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. ناظرین محترم, highly respected brothers and sisters in Islam all over the world, پورے دنیا کے اندر جہاں کہیں سنتے اور دیکھتے ہیں آپ حضرات, آپ سب کو رمضان شریف کی آمد کی مبارک بھی ہو. اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں, اللہ کا مہمان مہینہ تشریف لا چکا ہے. اللہ پاک سب کو انوار و تجلیات اور فیض و برکات رمضان شریف میں سے حظ وافر عطا فرمائے. توبہ کے حوالے سے میری بات جو چل رہی ہے, آج میں ایک بڑا خاص میسج ہے ایک خاص کتاب میں سے اور ایک خاص ہستی کی طرف سے. وہ یہ ہے, خصوصیت کے ساتھ تو عامت المسلمین اہل السنہ والجماع جہاں کہیں بھی لوگ سنتے ہیں جو بھی ہیں ان کے لیے ہے, اور خصوصیت کے ساتھ قادری سلسلہ کے ہمارے قادری بردرز اینڈ سسٹر جہاں کہیں بھی ہیں ان کے لیے خاص تحفہ ہے, سب کے لیے ہے. وہ ہے حضور سلطان الاولیاء والصالحین, حضور شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لا مکانی الشیخ سید ابو محمد محی الدین عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی, حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے سر الاسرار و مظہر الانوار فیما یحتاج الیہ الابرار, جو کہ سیکرٹ آف دا سیکرٹس کے نام سے انگلش میں بڑی مشہور ہے, اور سر الاسرار کے نام سے, رازوں کا راز اس کا معنی ہے, رازوں کا راز اس نام سے یہ معروف ہے پوری دنیا کے اندر. سلطان الاولیاء کی شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتاب, اس میں سے میں آج توبہ کا ایک باب ہے, اس میں سے میں دو چار باتیں, یہ الفصل الخامس سر الاسرار کی ہے فی بیان توبہ و تلقین, اس میں سے ریپینٹنس اینڈ ٹیچنگ ٹو سم ون اور ایڈوائزنگ سم ون, یہ اس کا چیپٹر ہے. اس میں سے میں توبہ کے حوالے سے دو چار باتیں, اس جو آج کی یہ ٹاک ہوگی انشاءاللہ ڈسکشن اس میں آئے گا. یہ خاص پیغام ہے, اس میں سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مقام. آپ صرف یہ نہیں کہ کوئی یہ سمجھے کہ ایک صوفی تھے, ایک ولی اللہ تھے, اللہ کے مقرب بندے تھے, اس میں تو کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں. ولی نہیں, آپ ولی الاولیاء ہیں, بلکہ سلطان الاولیاء ہیں. There is no doubt in it. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ is the king of the saints, saint of the saints, no doubt in it. There is a consensus in the ummah of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سلطان الاولیاء ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ ساتھ ساتھ آپ بہت بڑے وقت کے علم کے امام بھی ہیں, بہت بڑے فقیہ بھی ہیں, بہت بڑے محدث بھی ہیں, بہت بڑے مفسر بھی ہیں, بہت بڑے مدرس بھی ہیں. آپ کا علمی مقام اتنا بڑا ہے, اگر آپ کو وقت و شوق ہو تو یہ کتاب آپ کی سر الاسرار پڑھیں, فتوح الغیب پڑھیں, غنیۃ الطالبی پڑھیں, یہ ساری کتبیں آپ کی اور بھی ہیں, فتح الربانی ہے, یہ کتب پڑھیں, آپ کو پتہ چلے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ایک مدرس بھی تھے, صرف میں صوفی بزرگ نہیں تھے, آپ علم کے بڑے امام تھے. اس کے لیے ایک الگ موضوع ہے, انشاءاللہ کبھی میں بتاؤں گا آپ کو. آپ امام ذہبی کو پڑھیں, حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہے. یہ نہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو مانتے ہیں کہ صوفی اللہ والے بزرگ, نہیں, وہ تو ہیں ہی, لیکن علم کے میدان میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا. علامہ ذہبی نے کیا لکھا ہے آپ کے بارے میں, ابن حجر اسقلانی جیسی شخصیت نے الغبطۃ الناظر میں وہ تفصیلات ہیں, پوری کتاب ہے, آپ نے آپ کے مناقب میں لکھی ہے, اس کو پڑھیں. ابن حجر جب نام جب آ جائے تو بڑے بڑے پورے شرق و غرب کے علماء کی گردنیں جھک جاتی ہیں, اس لیے کہ بہت بڑا نام ہے, بہت بڑے محدث اپنے وقت کے. آپ نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہے وہ بھی آپ پڑھیں, آپ کا علمی مقام کیا ہے. اس کتاب میں سے آپ نے توبہ کے حوالے سے بھی گفتگو فرمائی ہے. تو آج میں یہ خصوصی گفتگو چند باتیں خاص اس کتاب میں سر الاسرار میں سے
آپ ناظرین کی نظر کرنا چاہتا ہوں. حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے بہت تفصیلات کے ساتھ اس میں جو بیان فرمایا تلقین کے حوالے سے، پھر اور چیزیں بیان فرمائی، لیکن اس میں سے صرف توبہ کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ فرماتے ہیں توبہ دو قسم کی ہوتی ہے. فالتوبۃ علی نوعین، توبۃ العام و توبۃ الخاص. آپ فرماتے ہیں توبہ دو قسم کی ہے کہ توبہ جو ہے التوبہ is in two kinds. There are two kinds of التوبہ repentance. توبہ کی دو قسمیں ہیں. توبۃ العام general repentance، ایک عام توبہ، و توبۃ الخاص and the special repentance، a specific repentance. In other words you can say توبۃ العام کا مطلب یہ ہے توبہ یہ جو جنرل پبلک ہے، عام لوگ، جنرل توبہ ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے، میں آپ سارے توبہ کرتے ہیں. تو یہ عامت الناس کی توبہ، عام عوام کی توبہ، جنرل پبلک جو ہوتی ہے دیر ریپینٹنس، دیر توبہ. اور توبۃ الخاص یہ ہے کہ یہ خاص لوگوں کی توبہ. توبہ کی بھی دو قسمیں ہیں. تو اس لیے فرمایا پہلی عام توبہ جو عام لوگ کرتے ہیں، اور توبۃ الخاص جو ہے وہ جو خاص توبہ ہے وہ خاص لوگ کرتے ہیں. نیکسٹ لیول ہے، یوں کہہ لیں، یو کین سے ان دیز ورڈز two levels. One is for the general public, for عام people, for عوام الناس، عام لوگ جو توبہ کرتے ہیں کہ وہ توبہ ہے جنرل توبہ. ایک ہے خاص توبہ، ایک بڑی اسپیسیفک خاص قسم کی توبہ. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ توبۃ العام ہے کیا؟ عام توبہ، جنرل توبہ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فالتوبۃ العام ان یرجع من المعصیۃ الى الطاعۃ، من الذمیمۃ الى الحمیدۃ، ومن الجحیم الى الجنہ، من راحت البدن الى مشقت النفس بالذکر والجہد والسعی القوی. یہ توبۃ العام کی تعریف آپ نے فرمائی ہے کہ جنرل توبہ کیا ہوتی ہے. مطلب جنرل توبہ یہ ہے کہ انسان نافرمانی سے پلٹ کر طاعت کی طرف آ جائے. اب یہ ساری باتیں مکس کر کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ توبۃ العام یہ ہے کہ دس از دا جنرل توبہ، ریپینٹنس، کہ when you come back from the disobedience to the obedience، معصیت اور نافرمانی سے پلٹ کر طاعت کی طرف آ جا. پھر فرماتے ہیں بری عادات کو چھوڑ کر اچھی عادات کی طرف آ جا. when you leave and you give up the bad habits, bad manners, come to the good manners. برے اخلاق، بری عادات چھوڑ کر اچھی عادات کی طرف آ جا. فرمایا جہنم سے پلٹ کر جنت کی طرف آ جا. مانا یہی ہے، اچھے اعمال کرے گا تو ظاہر جنتی ہے، برے کرے گا تو جہنمی ہے. کہ when it means کہ he was planning to go to جہنم but he is coming back to the جنہ. کہ فرمایا اس سے پلٹ کر برے راستے سے جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، پلٹ کر جب شخص جنت کی طرف آ جائے، یہ پلٹ کے آ جانا. پھر فرماتے ہیں اپنے جسم کی راحتیں چھوڑ دیتا ہے بندہ جب اس کی بارگاہ میں آتا ہے. پھر وہ اپنی یہ جو نفس ہے نا اس پر مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ذکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. وہ اپنی بدنی لذتیں ان سے دور ہو جاتا ہے، اس پر مشقت کرتا ہے. یعنی وہ محنت کرتا ہے نا. اب برے اعمال کی طرف جاتا تھا، برے کام کرتا تھا، پلٹ کر آیا ہے تو اب ظاہر ہے he has to do effort more and more. He has to do work more and more because now he was doing something else, wrongdoings, bad deeds. He was out of the track before. Now he's come back. Now he's struggling. He's doing some things. Now he has to do work. More and more. Hard work. So اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جسم پر مشقت کرتا ہے. اور میں پھر وہ ظاہر ہے شریعت پر عمل کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ہر اس بات پر عمل کرے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. پھر میں اس میں پھر ذکر بھی کرتا ہے، پھر جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پوری محنت کرتا ہے. تو ہارڈ ورک کرتا ہے. تو ہارڈ ورک، محنت، مشقت پر فرمایا یہ ساری ہے عام توبہ، جنرل پبلک کی ریپینٹنس. عام پبلک کی توبہ یہ ہے. فرمایا نافرمانیاں چھوڑ دو، خطائیں چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، معصیت چھوڑ کے طاعت کی طرف آ جاؤ، اوبیڈینس کی طرف آ جاؤ. طاعت کی طرف آ جاؤ یعنی قرآن اور حدیث، قرآن و سنت کی تابعداری کی طرف آ جاؤ، اور بری عادات کو چھوڑ کر اچھی عادات کو اپنا لو. یہ ساری چیزیں جہنمی والے کام چھوڑ کے جنتیوں والے کام کرنے شروع کر دے.
اور اپنے اس جسم پر مشقت کرے، محنت کرے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں آ کر محنت کرتا ہے، بس برے کام چھوڑتا ہے، اچھے کاموں کی طرف آ گیا، برے لوگوں کے ساتھ پھرتا تھا، اچھے لوگوں کے ساتھ آ گیا، اس کے بیڈ مینرز سے اب چھوڑ کے گڈ مینرز اس نے اڈاپٹ کر لیے، اس لیے جہنمیوں کے کام چھوڑ کے جنت والوں کی طرف آ گیا ہے، اب محنت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، مشقت کرتا ہے۔ فرمایا یہ ہے توبۃ العام۔ دین توبۃ الخاص کیا ہے؟ اب نیکسٹ لیول ہے اسپیسیفک فار توبۃ الخاص۔ یہ خاص توبہ کیا ہے؟ ویری اسپیشل ون، ان یرجع بعد حصول هذه التوبة من الحسنات الى المعارف ومن المعارف الى الدرجات ومن الدرجات الى القربة ومن القربة واللذات النفسانية الى اللذات الروحانية وهو ترك ما سوى الله تعالى والانس به والنظر اليه بعين اليقين او كما قال۔ یہ توبۃ الخاص ہے۔ فرماتے ہیں اب نیکسٹ لیول آ گیا۔ پہلا لیول تھا وہ سارے گناہ، خطائیں، برے کام، برے افعال، اعمال، بری سنگتیں، صحبتیں جو تھیں، بیڈ کمپنی، بیڈ ڈیڈز، all these things, bad manners, he has left now, given them up. Now he has come back. Now he is starting doing good things, good deeds. Now he is now going to adopt good company, good manners, doing zikr, everything. Now he is trying, he is struggling, effort more and more, more and more. Then you go to the next level. یہ توبۃ الخاص ہے۔ فرماتے ہیں توبۃ الخاص یہ ہے کہ وہ جو توبۃ العام تھی، all those requirements and demands and conditions، وہ جو ساری شرائط، ریکوائرمنٹ توبۃ العام کی تھیں، they are included in it. He got it now. Now he has passed the first exam. وہ جو پہلا ٹیسٹ تھا توبۃ العام کا، اس نے پاس کر لیا ہے، اب نیکسٹ لیول پہ چلا گیا۔ وہ نیکسٹ لیول کیا ہے؟ تو میں اب وہ حصول کرنے کے بعد پہلی جو تھیں وہ اب حسنات سے معارف کی طرف آ گیا۔ حسنات ہوتی ہیں گڈ ڈیڈز، اب گڈ ڈیڈ سے الی المعارف، نیکسٹ لیول ہے۔ اب وہ اچھے کام کرتا تھا، اچھے نیکیاں کرتا تھا، نیکی کے کام کرتا تھا، گڈ ڈیڈز کرتا تھا۔ فرمایا ناؤ از گوئنگ ٹو دی نیکسٹ لیول المعارف، اب اس میں معرفت آئے گی۔ اب یہ سفر ہے توبۃ الخاص کا۔ یہ کوئی عام شخص تو بات نہیں کر رہا نا، حضور غوث پاک سلطان الاولیاء بات کر رہے ہیں، تو اس لیے دیکھیے کس طرح درجات بیان ہو رہے ہیں کہ بندے جب تو رب کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے، تائب ہو جاتا ہے، پھر دیکھ جب تو اس پر استقامت اور ثابت قدمی کے اسٹیڈ فاسٹنگ کے ساتھ جب کرتا رہتا ہے، پھر then comes the next level for you، وہ توبۃ الخاص ہے، وہ کہ تمہیں اللہ پاک پھر وہ حسنات جو نیکیاں ہیں، اب اس سے اگلا سفر نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ فرمایا وہ معارف کیا ہے؟ تم میں معرفت، کوگنیشن، اللہ پاک مقام معرفت پر اس کو لے جاتا ہے۔ یہ خاصوں کی توبہ ہے، خاص لوگ، اولیاء اللہ، وہ جو the friends when you become the friend of اللہ سبحانہ وتعالی، پھر اولیاء اللہ کے درجات جیسے ہوتے ہیں۔ میں یہ توبہ تائبین کے بھی درجات ہیں۔ وہ عام توبہ کرتے کرتے اب خاصوں میں آ گیا۔ اب خاصوں میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ نیکیوں سے اب اگلے درجے پر آ گیا، معرف پر چلا گیا، اب اس میں معرفت آ گئی۔ یعنی یہ حصول ہے توبہ کا، یعنی ہاؤ کین یو گیٹ دس ون، دیز لیولز اینڈ مقامات اینڈ رینکس، یہ کیسے؟ پھر فرماتے ہیں معارف سے درجات، یہ جو معرفت تھی، کوگنیشن تھی، اب اس سے بھی اگلا درجہ، پھر اور سٹیجز ہیں ان کی طرف۔ his traveling, his journey is continue، وہ سفر اس کا جاری ہے، توبۃ الخاص کا، خاص توبہ جو تھی اس کا سفر جاری ہے۔ کہتے ہیں اب آگے اگلے درجات کی طرف ہے، معرفت اس کی اور بڑھ رہی ہے، اور انکریز ہو رہی ہے اگلے درجات میں۔ پھر من الدرجات الی القربہ، اب وہ درجات اگلی سٹیجز، he keeps on doing، going continuously، اب وہ اگلا سفر اس کا جاری ہے۔ حسنات سے معارف پر آیا تھا، اب معارف سے پھر درجات اگلے آئے، اب درجات سے قربت کی طرف آ رہا ہے۔ قربہ کیا ہے؟ the closeness of اللہ سبحانہ وتعالی۔ اب حسنات کے بعد اسے اللہ پاک نے معرفت عطا فرمائی، معرفت کے بعد دین اگلی سٹیجز، درجات جو تھے وہ اس پر آیا، اور اگلے درجے سے پھر قربت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ناؤ از گوئنگ ٹو دا قربہ، القربہ، قربہ مین دا کلوزنس آف اللہ سبحانہ وتعالی، قربت کی طرف جا رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں من القربۃ واللذات النفسانیہ الی اللذات الروحانیہ،
اب وہاں جب پہنچتا ہے تو اس کے سفر میں ایک سٹیج آتی ہے کہ لذات نفسانی جو ڈیزائرز ہی سرینڈرز his desires in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, his own desires, there is no desire, only the desire of Allah subhanahu wa ta'ala. اس کو کہتے ہیں یہ اور کچھ مقامات پر انشاءاللہ کبھی آئے تو بتائیں گے، اس کو مقام رضا بھی کہتے ہیں، جب اپنی خواہش، اپنی تمنا، اپنی آرزویں چھوڑ کر رب کی رضا میں، رب کی خواہش میں، اس کی تمنا، اس کی آرزو، اس کی مرضی میں جب انسان آ جاتا ہے تو غوث پاک فرماتے ہیں جب قرب اور بڑھتا ہے تو لفظات نفسانیہ سے پھر لذات روحانیہ کی طرف اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے. یہ توبۃ الخاص ہے، خاص لوگوں کی. فرماتے ہیں دین ڈیزائر اس کی وہ سرنڈر کرتا ہے، he is going still going next levels now لذات نفسانیہ ٹو لذات روحانیہ، اور لذات روحانیہ کے spiritual desires. He is surrendering the physical desires. In other words, you can say he is surrendering his physical desires. The court of Allah subhanahu wa ta'ala now is entering into the spiritual desires. In other words, you can say in the spiritual valley, he is going to the next level. لذات نفسانیہ ختم کی، اب لذات روحانیہ کا سفر آ گیا. جب لذات روحانیہ یعنی physically now he doesn't want anything because now spiritually he has gone further now, far more closeness of Allah subhanahu wa ta'ala. اب spiritual level اس کا اور بڑھ گیا ہے، روحانی مقام اب اس کا اور بڑھ گیا ہے. فرماتے ہیں وَمِنَ الْقُرْبَةِ وَاللَّذَّاتِ النَّفْسَانِيَةِ لَذَّاتِ الروحانیہ، کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ What this one is, then you come here. یہ دیکھیں یہ توبۃ الخاص ہے کیا. یہ صرف توبہ ہی نہیں، حضور شہنشاہ بغداد اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بندے جب تو جو توبہ تائب ہو کر جب رب کی بارگاہ میں اعمال شروع کرتا ہے نا، پھر استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ پھر تیرے درجے بڑھتے جاتے ہیں، تیرے لیول بڑھتے جاتے ہیں، پھر تو بڑھتے بڑھتے پھر حسنات سے معارف پر پہنچتا ہے، معارف سے درجات اور طے کرتا ہے، پھر قربت میں آ جاتا ہے، پھر قربت سے لذات نفسانیہ ختم ہو جاتی ہیں، پھر لذات روحانیہ پر آ جاتا ہے، پھر لذات روحانیہ پر جب پہنچتا ہے نیکسٹ لیول. آپ فرماتے ہیں یہ ہے کیا؟ یہ جو مقام کرتے وہ ترک ما سوی اللہ تعالی، یہ وہ لذات روحانی اس مقام پر آتا ہے تو کیا ہے؟ فرماتے اب اللہ رب العزت کی محبت میں اب ہر شے اس کی سوائے اللہ کے باقی ہر شے وہ ترک کر دیتا ہے. جو بات میں نے کی پہلے کہ then he leaves everything, gives up everything, his desires are gone, his own will is gone. اب اس کی اپنی تمنا آرزو خواہش ختم ہو گئی in the desires of Allah subhanahu wa ta'ala. اب سارا کچھ اس نے سرنڈر کر دیا ہے. اب فرمایا سوائے اللہ کی اس کی محبت میں سارا کچھ اس نے ترک کر دیا ہے. جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اسے کسی شے سے اور کچھ نہیں، صرف اس سے انس ہوتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے، اللہ کی قربت میں رہتا ہے، اس کے سوا کسی شے اسے کو اچھی نہیں لگتی، ہر شے وہ ترک کر دیتا ہے. یعنی he does everything whatever Allah subhanahu wa ta'ala wants him to do. His own desire, his own will, nothing, only the desire of Allah subhanahu. اس کی رضا، اس کی خوشنودی، اسی میں جو وہ چاہتا ہے، جو وہ پسند کرتا ہے، بندہ وہی کرتا رہتا ہے. اب ہر وقت وہ مقام مشاہدہ پر آگے کہتے ہیں وَالنَّظْرُ إِلَى بِعَيْنِ الْيَقِينِ، اور پھر اس کو عین یعنی یقین، یہ مقام ہے عین الیقین پر پہنچ کر بس اسی کے مشاہدے میں مصروف رہتا ہے. یہ توبۃ العام اور توبۃ الخاص ان دا لائٹ آف دا سر الاسرار ریٹن بائی شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. سر الاسرار اس کتاب میں سے یہ توبۃ العام اور توبۃ الخاص کی جو تعریف آپ نے کی ہے حضور شہنشاہ بغداد نے، آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ آپ کا علمی مقام کیا ہے، روحانی مقام کیا ہے. آپ سلطان الاولیاء ایسے ہی نہیں، آپ امام الاصفیاء ہیں، امام الاتقیاء ہیں، اور اپنے وقت کے علم کے بھی امام ہیں. یہ آپ نے جو بیان فرمایا ہے یہ وہ درجات اور وہ لیول ہیں. انسان اگر ایسا ہو جائے تو واللہ یہی وہ مقام ہے جس میں اللہ پاک انسان کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے. یہی اس قسم کی توبہ ہوتی ہے جو توبہ کرتے کرتے اس کے قرب میں چلا جاتا ہے، اس کا وہ خاص بندہ بن جاتا ہے جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں سنا کے عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس رمضان شریف کے فیض و برکات انوار و تجلیات میں سے ہم سب کو اللہ پاک مزید
وافر حصہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.